نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ پہلے آ رہا ہے۔ اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت، جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو، یہ نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال۔ لن تنالوا البر، اور یہ نوٹ کر لیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے۔ رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں۔ میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی۔ ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح۔ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، اس میں ترتیب بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلا حقدار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہیں۔ الاول فالاول، الاقرب فالاقرب، ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے ذی القربیٰ، وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اور تم حق ادا کرو جو ذی القربیٰ ہیں، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے؟ عام طور پر قرابت داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں۔ اب فلاں جو ہے، فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے، جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں، بیوہ ہے، بچے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، صاحب دولت ہے، یہ اوروں کو تو خیرات دے گا، اپنے یتیم بھانجا اور بتیوں کو نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں وقت یہ کہہ دیا تھا، وہ بھابھی نے فلاں وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں بانٹی جائیں گی، لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا تجزیہ کیجئے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو راضی کرنا، تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا، پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی۔ اللہ کی ترتیب میں تو آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، ذوی القربیٰ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یتامى ہے، مساکین ہے، وابن السبیل ہے، والسائلین ہے، وفی الرقاب ہے، لیکن اولین جو ہے ذوی القربیٰ ہے۔ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی، کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے، اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے، اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے۔ یعنی انسان کے تمام اعمال کا اصل موٹو جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ اور اس کے احکام اور اس کی پسند، اس کی ناپسند بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے من احب للہ ہے، وابغض للہ ہے، واعطى للہ ہے، ومنع للہ ہے، فقد استکمل الایمان،
تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. یہ کمال ایمان کا مقام ہے.